السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ عمرہ کے اعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ حج اور عمرہ کا ایک مختصر سا تعارف اور انٹروڈکشن گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ عمرہ کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ عمرہ میں 4 چیزیں ضروری ہے، یہ 4 چیزیں کر لیں گے تو عمرہ پورا ہو جائے گا۔ اس میں پہلا ہے احرام باندھنا، دوسرا طواف کرنا، تیسرا سعی کرنا، اور چوتھا حلق یا تقصیر۔ اس میں پہلا احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنا یعنی عمرہ کی نیت کرنا ہے، عمرہ کا ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے، اور عمرہ میں جو چیزیں منع ہیں، جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے اس سے بچنا ہے، یہ احرام ہو گیا۔ اسی لیے جب مرد احرام باندھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنا سلا ہوا لباس بدل کر ایسے کپڑوں کو اپنا لیتے ہیں جس میں جو سلا ہوا نہیں ہے۔ جیسے عمرہ کے کپڑے مشہور لباس ہے، سب کو معلوم ہے، وہ نیت کرنے سے پہلے پہن لیتے ہیں، کیونکہ جب نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو پھر سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے منع ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ سے ایک ویڈیو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو پہلی جو بات ہے وہ ہے احرام باندھنا، نیت کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ میرے اس عمرہ کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ ہے، اس کو تلبیہ کہتے ہیں، یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ لبیک کہنا، تلبیہ پڑھنا، یہ طواف شروع ہونے تک رہے گا۔ یعنی آپ اگر ہوائی جہاز میں نیت کر کے احرام باندھ رہے ہیں تو آپ وہاں سے اتر کر مکہ پہنچ کر طواف شروع جب کرتے ہیں تب تک تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھنا سنت ہے۔ ایک خاص بات جاننے کی یہ ہے کہ حج اور عمرہ میں کوئی بھی قولی عمل، یعنی جو زبان سے پڑھنے کے اعمال ہوتے ہیں، ایسا کوئی بھی عمل فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہیں پڑھا اور حج اور عمرہ کر لیا تو بھی حج اور عمرہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی بھی پڑھنے کی چیز فرض نہیں ہے۔ جس طرح نماز میں تشہد، اتحیات پڑھنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جس کے بغیر نماز میں کمی اور نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز دہرانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی پڑھنے کی کوئی دعا یا پڑھنے کا کوئی عمل فرض نہیں ہے۔ سنت بہت ساری دعائیں ہیں، کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، لیکن فرض کوئی بھی دعا نہیں ہے۔ اسی طرح لبیک اللہم لبیک جو پڑھنا ہے یہ بھی فرض نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی سنت والی بات ہے، بہت بڑا سنت کا عمل ہے، تو اس لیے اس کو پابندی سے کرنا ہے، تلبیہ۔ اب احرام باندھ لیے، پہلا عمل ہو گیا۔ اب جب مکہ پہنچیں گے تو مسجد الحرام میں کعبہ کے چاروں طرف چکر لگانا ہے، جس کو طواف کہتے ہیں۔ طواف جو ہے 7 چکر کے مجموعے کا نام ہے، یعنی 7 چکر مکمل جب ہوگا تب ایک طواف ہوگا۔ اور طواف کو شروع کرتے ہیں حجر اسود کی طرف سے، جہاں پہ جس کونے میں، کعبے کے جس کونے میں حجر اسود رکھا ہوا ہے، وہاں سے وہ چکر کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہاں سے سٹارٹ کریں گے اور گھوم کر دوبارہ اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے تو ایک چکر ہو گیا۔ اس طرح جب 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ کعبہ
ہمارے جو ہے لیفٹ سائڈ میں ہونا چاہیے. جب ہم طواف کرتے ہیں تو کعبہ ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہوگا. ہمارا چیسٹ کعبے کی طرف نہیں کرنا ہے، نہ ہی پیٹھ، نہ ہی رائٹ سائڈ، بلکہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کعبہ ہمارا ہو اور اس طرح چکر کو مکمل کرے. تو یہ دوسرا ضروری عمل ہے، احرام باندھنا اور اس کے بعد طواف کرنا. جب یہ دو کام ہو جائیں گے تو اس کے بعد طواف کی جو سنت نماز ہے یہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا ہے. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیے تھے. وہاں پہ 2 رکعت طواف کی نیت کرنا ہے. اگر مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ پہ بھیڑ زیادہ ہے تو پیچھے ہٹ کر پڑھ لیں. اور اس میں اور ایک بات امپورٹنٹ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو سنت تو یہ ہے کہ حجر اسود کو چھو کر آگے بڑھنا ہے، لیکن بھیڑ اور زیادہ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے حجر اسود کو چھونا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے ہمیں آسانی کے طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ہم جب حجر اسود کے برابر میں پہنچیں گے تو اپنا ہاتھ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لیں گے تو حجر اسود کو چھونے کے برابر ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی جان کو جوکب میں ڈال کر دھکا مکی دے کر حجر اسود کو چھونے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اعمال کو آسان کر دیا ہے. آپ طواف کے دوران اپنے ہاتھ کو، ہتھیلی کو حجر اسود کے برابر میں لا کر اشارہ کر کے اور اپنے ہاتھ کو چوم لینے سے حجر اسود کو چھونے کا ثواب انشاءاللہ عطا ہو جائے گا. اب جب طواف ہو جائے اور اس کے بعد طواف کی جو سنت نماز ہے وہ بھی ہو جائے تو صفا مروہ کی طرف چلنا ہے. صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں. ابھی وہ آج کی تاریخ میں یہ مسجد الحرام کا جو بلڈنگ ہے اس کے اندر میں ہی صفا مروہ کو لے لیا گیا ہے اور وہاں پہ چلنے کے لیے جگہ بھی بنا دیا گیا ہے. تو صفا مروہ کے درمیان جو چکر لگائیں گے اس کو کہتے ہیں سعی کرنا. سعی کرنے سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات طواف سے ریلیٹڈ یہ تھی کہ جب ہم عمرے کی طواف کرتے ہیں اور طواف کے بعد سعی رہتی ہے تو ایسے طواف میں مردوں کے لیے مخصوص 2 سنتیں ہیں. ایک کو اجتباء کہتے ہیں. اجتباء یعنی مرد جو ہے طواف کے دوران اپنا جو اوپر کے جو چادر ہے اپر باڈی کا اس کو اپنے رائٹ ہینڈ کے نیچے سے لے کر رائٹ ہینڈ کو ایکسپوز کرنا ہے اور رائٹ شولڈر کو ایکسپوز کر کے لیفٹ شولڈر کو ڈھانک کے رکھنا ہے. اس کو اجتباء کہتے ہیں. اس طرح وہ طواف کریں گے اور جو 7 چکروں میں سے شروع کے 3 چکروں میں تیز چلیں گے، نہ دوڑنا بھی نہیں ہے اور معمولی چال پہ چلنا بھی نہیں ہے، تھوڑا تیز جیسے کہ جاگنگ کرنے کی طرح. اس طرح جو ہے 7 چکر کے شروع کے 3 چکر کو اس طرح لگانا ہے. اس کے بعد باقی 4 چکر کو نارمل واکنگ سٹائل میں ہی پورا کرنا ہے. یہ 2 سنتیں مردوں کے لیے مخصوص ہے طواف میں، یا عورتوں کے لیے نہیں ہے. اب جب طواف ہو گیا تو اب سعی کی باری ہے. سعی صفا سے شروع کریں گے. تو صفا پہاڑی کی طرف سے چل کر جب مروہ پہ چڑھیں گے تو 1 چکر ہو گیا. اب مروہ سے صفا کی طرف دوبارہ چلیں گے تو 2. اس طرح 7 چکر لگائیں گے تو صفا سے سٹارٹ ہو کر وہ آٹومیٹیکلی مروہ پہ اینڈ ہو جائے گا. جو 7 چکر کے دوران ابھی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر میں گرین کلر کا ایک لائٹ لگایا ہوا ایک پورشن ہے. اس پورشن میں جب مرد حضرات پہنچیں گے تو ان کو وہاں پہ اپنے چال کو تیز کرنا ہے. تیز چال چلتے ہوئے اس ایریا کو کور کرنا ہے. یہ مردوں کے لیے ہے. عورتیں جو ہے اپنے نارمل چال میں ہی وہاں سے چلیں گی. تو جب سعی بھی مکمل ہو جائے مروہ میں تو اس کے بعد ایک ہی عمل باقی رہ جاتا ہے. اس کو حلق یا تقصیر کہتے ہیں. حلق یعنی شیو کرنا، تقصیر یعنی چھوٹا کرنا، کٹ کرنا. تو سب کو معلوم ہی ہے
کہ مرد حضرات جو ہے ان کو سر مونڈنا اور بال کاٹنے میں آپشن ہے، جو بہتر ان کو لگے، یا تو سر اپنے سر کو منڈوا لے یا بال کو چھوٹے کر کے کاٹ دے، اور عورتیں جو ہے اپنے بال کا کنارے سے 1 انچ کے تقریباً لے کر اپنے بال کو کاٹیں گے۔ جب یہ 4 کام ہو جائے، احرام ہو گیا، طواف ہو گیا، سعی ہو گیا، اس کے بعد سر منڈوانا یا بال کٹوانے کا عمل، یہ 4 عمل اگر ہو جائے تو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور عمرہ کے بارے میں ہم لوگ پہلے بتا چکے تھے کہ سال میں کبھی بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ صرف 4 اعمال ہونے کی وجہ سے کچھ گھنٹوں کے اندر عمرہ کا عمل پورا بھی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں حج کے اعمال بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارت، حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔